السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا علم المقامات کورس کا لیکچر نمبر 5، جس کا عنوان ہے مقام حجاز۔ آج ہم مقام حجاز کی پریکٹس کریں گے، جس میں مقام حجاز کا تعارف ہوگا، اور پھر مقام حجاز کو کس قسم کی آیات پر پڑھا جانا چاہیے اس کے بارے میں تفصیل ہوگی، اور اس کے بعد سلم مقام حجاز، اور پھر اس کے بعد مقام حجاز کے بارے میں جو ایک مفتاح عربی کلمات کی صورت میں بنائی گئی ہے، اس کی پریکٹس ہوگی، اور پھر مقام حجاز کے متعلق سورۃ الضحیٰ کی پریکٹس ہم ایک خاص انداز سے مقام حجاز کو سورۃ الضحیٰ پر اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ یوسف، جو مقام حجاز جس پر مقام حجاز بڑا جچتا ہے، سورہ یوسف، کیونکہ اس میں قصہ یوسف ایک درد بھری کہانی ہے، جسے مقام حجاز ہی بڑے اچھے انداز سے اس کا مفہوم بیان کر سکتا ہے۔ مقام حجاز ایک انداز کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران تھے، اس کا جو واقعہ ہے وہ اس مقام پر بڑا جچتا ہے، تو اس کی ایک خاص انداز سے پریکٹس ہوگی۔ میں سب سے پہلے مقام حجاز کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مقام حجاز، یہ لفظ حجاز ارض حجاز کی طرف منسوب ہے، یعنی مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کا جو ایک ایریا بنتا ہے، جسے حجاز، زمین حجاز کہا جاتا ہے، یعنی حجاز مقدس بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا سعودی عربیہ سے پہلے، سعودی عرب کے نام سے پہلے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے لیے حجاز مقدس لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لہجے کی نسبت، اس مقام کی نسبت ارض حجاز کی طرف کی گئی ہے، کہ یہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ اس مقام کو بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے اس مقام کو اپنی موسیقی چاہے وہ ان کے اناشید ہوں، یا پھر ان کے ترانے ہوں، ملکی لیول کے، قومی سطح کے ترانے ہوں یا ملی نغمے ہوں، وہ اس مقام کو بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اس علاقے کے لیے یہ لہجہ خاص ہو، یہ دیگر عرب ملک بھی اس مقام کو کافی اس پر ان کو پذیرائی حاصل ہے، اس مقام کو پڑھتے ہیں، اور یہ مقام بہت وسیع مقام ہے، اس میں خشوع بھی ہے، اور اس میں حزن بھی ہے، غم بھی ہے، درد اور الم کی کیفیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اب درد کی دو صورتحال ہوتی ہیں، مطلب درد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک درد ہوتا ہے کہ جو ایسا درد کہ جو کسی آپ کہیں کہ گناہ کے صلے میں آپ کو نصیب ہوتا ہے، یعنی جیسے عذاب جہنم ہے، یہ بھی دردناک عذاب ہے، یا ایک درد ہے، ایک غم ہے جہنم کا عذاب، یا اس طرح کے جو دنیاوی عذاب ہم کبھی کبھی جھیلتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، مشقتیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک درد ہوتا ہے کہ جن کو شعراء اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں، جس درد کو شعراء اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں، تو وہ درد جو ہے وہ اس درد سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ درد محبوب کے فراق میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا محبوب کی تمنا میں ہوتا ہے، یا اس کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک درد ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو درد اپنے اندر فیل کیا، تو وہ اس کی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرب تھا، کہ ان کے قرب کی وجہ سے، چونکہ قرب میسر نہ تھا، تو ان کے قرب کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک درد کی کیفیت انہوں نے گزاری، اور اسی میں سالوں گزر گئے، اور پھر کیا ہوا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اسی درد کی وجہ سے۔ تو یہ درد، اور جو عذاب میں مبتلا کرنے والا درد ہوتا ہے،
وہ ان دونوں جو ہے نا وہ غموں میں حزن میں فرق ہے۔ تو مقام حجاز کو آپ اس درد کے لیے پڑھیں گے، یعنی محب کا اپنے محبوب کی تمنا کرنا اور اس کی تمنا میں اپنے آپ کو درد کی کیفیت میں مبتلا پانا، یہ مقام حجاز اس کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے۔ اور وہ جو عذاب کے بارے میں یعنی آپ کو خوف زدہ کرنے کے جو لمحات ہوتے ہیں، اس میں آپ مقام صبا کو پڑھ سکتے ہیں کہ مقام صبا ان آیات پر خوف کی جو آیات ہیں، یعنی جس میں اللہ رب العزت کی آزمائشیں ہیں، تو ان آیات پر آپ مقام صبا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وضاحت کرنا ضروری تھا کہ درد صرف وہ درد کہ جو شوق اور حنین کے لیے ہو، ٹھیک ہے، جو شوق کی طرف لے جانے والا درد ہو، ٹھیک ہے، جو اپنایا گیا درد ہو، ایسا نہ ہو کہ مسلط کیا گیا درد، ایسا نہیں، بلکہ یہ اختیاری درد جو ہے حزن ہوتا ہے۔ تو مقام حجاز بہت خوبصورت اور مشہور لہجہ ہے، جس میں آپ کو حزن نظر آئے گا، اور اس کا حزن جو ہے وہ جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس میں اس کا حزن جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کلمات کے مطابق یا مفہوم کے مطابق آپ اپنا انداز بیان کر رہے ہیں۔ مقام حجاز کامل احساس کے ساتھ بے حد غم اور شفقت سے بھرا ہوا لہجہ ہے۔ اب اس میں احساس جو داخلی کیفیت ہے، انر فیلنگ ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ مقام حجاز کو ایسے ہی نہیں پڑھ دینا، بلکہ اس کے اندر آپ کی انر فیلنگ شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مقام حجاز میں آپ کی داخلی کیفیات یا آپ کا کیا کہتے ہیں کہ آپ کا انگ انگ اس مقام میں اس انداز میں شامل ہو، بے اختیار یا آپ یہ کہیں کہ غیر ارادی طور پہ ایسے ہی بس لہجہ پڑھ دیا، نہیں، ایسے آپ مقام حجاز کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ مقام حجاز کو جب ڈوب کر پڑھیں گے تو تب اس کا لطف آئے گا، کیونکہ یہ انر فیلنگ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لہجے میں اذان بھی بہت مشہور ہے۔ حجاز کو صبا اور سیکا کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ صبا بھی آپ کو پتہ ہے کہ درد اور حزن والا لہجہ ہے، اور سیکا فرحت والا لہجہ ہے، مگر اس چونکہ مقام حجاز کے وہ قریب ہے، اس میں سلم اس کی ملتی ہے، اس وجہ سے سیکا کے بعد بھی آپ مقام حجاز کو پڑھ سکتے ہیں۔ مقام حجاز کے بعد نہاون اور سیکا، رست اور بیات پڑھے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک لہجہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کون سے لہجے آپ کو آسانی سے پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے، تو مقام حجاز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نہاون کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نہاون کا اور مقام حجاز کا تعلق مقامات غربیہ کے ساتھ ہے۔ پھر سیکا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رست اور بیات، یہ رست اور بیات تو دو ایسے لہجے ہیں کہ کسی بھی مقام کے بعد یا کسی بھی مقام سے پہلے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مقام کو چھوڑ کے دوسرا مقام شروع کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آسان بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بیات پڑھیں، مقام بیات، یا پھر مقام رست پڑھیں۔ یہ دو جو مقام ہیں، مقام بیات اور یہ مقام رست، یہ انتہائی آسان مقام ہے۔ ان کو پڑھ کے یعنی ان کی سیڑھی پر پاؤں رکھ کے پھر آپ دوسری پٹڑی پہ دوسرے مقام کی سلم پر آسانی سے چڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اب ٹرین کا جو ٹریک ہوتا ہے، جب اس کو چینج کرنا ہو تو اس کے چینج کرنے کی جگہ پہ انٹر لنک ہوتا ہے جو اس کا رخ موڑتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ مقام بیات اور مقام راست یہ وہ انٹر لنک ہیں کہ جو ایک مقام سے دوسرے مقام کو جو ہے وہ آسانی، ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہونے کے لیے آسان وے آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ مقام حجاز کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے؟ جیسے تعریف میں واضح ہو گیا کہ اس کا تعلق حزن کے ساتھ ہے، تو ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات کہ جو قیامت کے احوال پر مشتمل ہیں، جن آیات میں قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یا پھر قیامت کے بارے میں جو جو آیات آپ کے سامنے آتی ہیں، جیسے یوم القیامہ یا قیامت کے احوال جہاں بیان کیے جا رہے ہوں، قیامت کے دن کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو، جیسے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اب یہ یوم قیامت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے احوال کا جہاں تذکرہ ہو تو وہاں پہ مقام حجاز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن آیات میں غم، حزن، درد کا مفہوم ہو تو ان کو مقام حجاز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح ان کو مقام صحابہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیت غم والی ہے، حزن والی ہے، درد والی ہے؟ یہ آپ کو ٹرانسلیشن سے پتہ چلے گا کہ آپ جن آیات کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان آیات کا آپ سب سے پہلے ترجمہ پڑھ لیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہا ہے، تو آپ کو مفہوم اس آیت کے ترجمے سے مل جائے گا۔ تو جس طرح کا مفہوم ہو، جس طرح کا ترجمہ ہو، آپ نے مقام کا تعین بھی اسی انداز سے کرنا ہے۔ اگر آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، احوال قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ مقام حجاز پڑھیں گے۔ مقام صبا اور مقام حجاز میں حزن کا فرق یہ ہے کہ مقام صبا میں درد جو عذاب کا باعث ہوتا ہے، ایسا درد جو تکلیف کا باعث ہو، اور مقام حجاز کا حزن اور درد جو قابل نعمت ہو، ایسا درد کہ جو قابل نعمت ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تڑپنا یا ان کی محبت میں رونا۔ اب یہ جو غم ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ دکھ والے جو آنسو ہیں، یہ قابل نعمت ہیں، یہ عذاب میں مبتلا کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اولیاء اللہ سے جو محبت کرتے ہیں تو اپنے شیخ سے قرب کا جو ہے وہ تمنا کرتے ہوئے کہ شیخ کی جو ہے نا قربت نصیب ہو، صحبت نصیب ہو، اس کے لیے دعائیں مانگنا یا اس کے لیے رونا، اس کے لیے غم کی کیفیت میں مبتلا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ قابل نعمت چیز ہے۔ تو مقام حجاز کو آپ اسی جگہ پر پڑھیں گے، مناسب یہی رہے گا کہ انہی جگہوں پہ پڑھیں جہاں پہ درد قابل نعمت ہو، جہاں پہ حزن قابل نعمت ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حزن تھا۔ ان آیات کو اس لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب اور زیادہ افضل ہے، جیسے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بنیادی طور پر میں نے یہ آیت سورہ یوسف سے لی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ ایک خواب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ مقام حجاز کو جو پرانی گزری ہوئی چیزیں ہیں یا جو قصے ہیں ان پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا گزری ہوئی جو باتیں ہیں یا انبیاء کے جو قصص ہیں ان پر بھی آپ مقام حجاز کو پڑھ سکتے ہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اچھا، یہاں پہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اب یہاں پہ احوال قیامت کے بارے میں سورہ زلزال میں ذکر ہو رہا ہے، تو آپ احوال قیامت کی آیات پر مقام حجاز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سلم ہے، مقام حجاز کی سلم تو نہیں ہے، جسٹ ویسے ہی آپ کو ہر لیکچر میں سلم سے لازماً متعارف کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا ہوتا ہے اور پھر اپنی آواز کو تلاوت کے دوران کیسے اس کا اتار چڑھاؤ کرنا ہوتا ہے، کیسے نیچے لے کے آنا ہوتا ہے۔ اب مقام حجاز کی جو سلم ہے اس کی ابتدا رے سے ہوتی ہے، دو سے نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے مقام عجم میں پڑھ لیا کہ مقام عجم کی ابتدا دو سے ہوتی ہے، مقام نہاون پڑھ لیا ہم نے، اس کی ابتدا لا سے ہوتی ہے، دو کے بھی بعد، دو کے بعد سی آتا ہے، سی کے بعد لا آتا ہے۔ تو اب مقام حجاز اس کی ابتدا ہوتی ہے رے سے، ٹھیک ہے؟ اب رے کے بعد ہم کون سا درجہ لیں گے، یعنی رے کے بعد سٹیپ کون سا اٹھانا ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔
یہ آپ کے سامنے سلم ہے مقام حجاز کی. رے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ جو بلیک سٹیپ ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یعنی آپ نے ڈسٹینس 100 سینٹی میٹر کا لینا ہے اور یہ ہاف ٹون بنے گا، فل ٹون نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلا مقام ہے کہ جس میں آپ نے پہلا سٹیپ ہی ہاف ٹون کا لینا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو پچھلے دو مقام تھے ان میں ہم نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ فل ٹون لیا تھا، مقام عجم ہو مقام نہاوند ہو. مگر یہاں پہ آپ نے دیکھا مقام حجاز میں آپ نے پہلا سٹیپ ہاف ٹون کا لیا، اور پھر دوسرا جو ہم نے لیا وہ فل ٹون نہیں لیا، وہ لیا 1.5 ٹون، یعنی ایک اور اس کے بعد ہاف. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رے، اس کے بعد پھر جو بلیک جو سٹیپ ہے اس تک ہم گئے. ٹھیک ہے، اور پھر ڈائریکٹ ہم فا دیز پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ جو بلیک سٹیپس ہیں ان کو کیا کہتے ہیں میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، یعنی آپ کی جو آواز کے لیولز ہیں وہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، تو اگر بلیک سٹیپس بیچ میں آتے ہیں تو ان کو آپ دیز کہیں گے. عربی میں ان کو دیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سٹیپ کے بعد وہ آئے گا اسی کے ساتھ اس کا رشتہ بناتے ہیں. جیسے رے کے بعد آیا ہے تو رے دیز، فا کے بعد آیا فا دیز، سول کے بعد آیا سول دیز، لا کے بعد آیا لا دیز، اور واپس آ رہے ہیں، واپس پلٹ رہے ہیں، یعنی اپنی سلم کو آپ اوپر سے نیچے لے کے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اسی سٹیپ کو، اسی بلیک سٹیپ کو بی مول کہنا ہے. بی مول. تو اہل فن یہ جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے دونوں کے لیے بی مول بھی یوز کرتے ہیں، مگر دیز جو ہے وہ ایک الگ اس کی ٹرم ہے، وہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو ہم دیز استعمال جاتے ہوئے کریں گے، واپسی پہ آتے ہوئے بی مول استعمال کریں گے. رے، رے دیز، فا دیز، سول، لا، لا دیز، دو، رے. یہ ہے مقام حجاز. میں ابھی آپ کو اس کا جو ہے وہ پریکٹس کر کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، رے، رے دیز، فا دیز، سول، لا، لا دیز، دو، رے، رے، دو، لا بیمول، لا، سول، فا، رے. ٹھیک ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، رے، رے دیز، فا دیز، سول، لا، لا دیز، دو، رے، رے، دو، دو بیمول، لا، سول، سول بیمول، می بیمول، رے. تھوڑا سا یہ آپ کریے گا، مگر دونوں صورتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. دونوں میں آپ دیز بھی استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں، دونوں میں بی مول بھی استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں. جیسے یہ بیک پہ جائیے تو ہر جگہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے رے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ می بی مول. ٹھیک ہے، فا ہے، ٹھیک ہے، فا دیز ہے، سول، لا، پھر لا بی مول، دو، رے. تو آپ یہ ان دونوں میں کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. المختصر اس کا جو کلیہ ہے مقام حجاز کا وہ کیا ہے کہ آپ نے فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ہاف ٹون لینی ہے. فرسٹ سٹیپ کے بعد پھر آپ نے 1.5 ٹون لینی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ہاف ٹون لینی ہے، پھر فل ٹون، پھر ہاف ٹون. یہ جو ہے وہ طریقہ کار اس کا مقام حجاز کا چلے گا. جی یہ دیکھیے رے، رے دیز ہاف ٹون ہے، رے دیز سے فا دیز 1.5 ٹون، یعنی 1.5 ٹون. اب یہ کتنے سینٹی میٹر بنتا ہے؟ یہ 300 سینٹی میٹر بنتا ہے، کیونکہ فل ٹون میں ڈسٹینس 200 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، اور اس میں ہاف مزید ایڈ کر لیں تو 300 سینٹی میٹر اس کا ڈسٹینس بنے گا. اس کے بعد دیکھیے فا دیز کے بعد سول ہے، تو اس میں ہاف ٹون ہے، 100 سینٹی میٹر ہے. سول کے بعد لا ہے، فل ٹون ہے.
ला के बाद फिर आपने ब्लैक स्टेप जो है उसको प्रेस करना है, ला दिएज़, ठीक है? तो ये हाफ टोन है। ला दिएज़ के बाद आप सी को छोड़ रहे हैं और डायरेक्ट दो पढ़ रहे हैं, तो ये फुल टोन है, ठीक है? ठीक है? और फिर आखिर पे जो है वो दो के बाद रे, ये फुल टोन आ रहा है। जी। ये था सुल्लम मकाम हिजाज़। मैं मिफ्ताह मकाम हिजाज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मिफ्ताह मकाम हिजाज़। वल्हाउ हिजाज़। والحاء مقام الحجاز، لحن حنين، لحن شوق، نتأمل في خلق المولى في غروب أو حتى شروق. ये जो आहत हैं इसी में मकाम हिजाज जो है वो निखर के सामने आ रहा है। आगे चलते हैं, सूरत दुहा मकाम हिजाज में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيम। जी, सूरह यूसुफ मकाम हिजाज में हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम را، تلك آيات الكتاب المبين،
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. मैं इसके बाद अज़ान आपके सामने पेश करता हूँ मकाम हिजाज़ में। उसके बाद इस सेशन को एंड करके दोबारा इसी सेशन को जो है वो इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो सवाल और जवाब का जो मरहला है आज के लेसन से मुताल्लिक उसको शुरू करेंगे। अज़ान मकाम हिजाज़। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ये थी आज़ान मकाम हिजाज में, जिसे हमने कोशिश के साथ मकाम हिजाज में पढ़ने की कोशिश की है। आप खुद भी इस अज़ान को फ़ॉलो करते होंगे। अहले हिजाज में या मक्का मुअज़्ज़मा में, मस्जिद नबवी में और मस्जिद हराम में, मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ में ये अज़ान दी जाती है और हम इसको फ़ॉलो भी करते हैं। तो कोशिश करें कि मकाम हिजाज़ की जो सुल्लम है उस पर खूब प्रैक्टिस करें, ताकि मकाम हिजाज़ से मुताल्लिक़ जो भी चीज़ है, चाहे वो क़िरात है, नशीद है या फिर अज़ान है, आप उसे अच्छे तरीके से दे सकें। मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड करने लगा हूँ। हम इसके बाद का जो सेशन है वो आप दोबारा लिंक है वो ज्वाइन करेंगे। उसमें हम सवाल व जवाब आज के इस लेसन से मुताल्लिक़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।